ایمان والو، اگر ان منکروں کی بات مانو گے تو یہ تمہیں الٹے پیروں پھیر کر رہیں گے اور تم نامراد ہو جاؤ گے۔ یہ لوگ نہیں بلکہ اللہ ہی تمہارا مددگار ہے اور اسی کی مدد سب سے بہتر ہے۔ تم دیکھو گے کہ ان منکروں کے دل میں اب ہم تمہارا رعب بٹھا دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک ٹھہرایا ہے جن کے حق میں اس نے کوئی سند نہیں اتاری ہے۔ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والوں کے لیے یہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ نے اپنی مدد کا جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو اس وقت اس نے پورا کر دیا جب تم اللہ کے اذن سے ان کو تہہ تیغ کر رہے تھے، یہاں تک کہ خود تم نے کمزوری دکھائی اور حکم کی تعمیل میں ایک دوسرے سے اختلاف کیا اور پیغمبر کی نافرمانی کی، جبکہ اللہ نے تمہیں وہ چیز دکھا دی جس کے تم آرزومند تھے۔ یہ حقیقت ہے کہ تم میں کچھ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کے، چنانچہ اللہ نے اس فتح کے بعد پھر تمہارا رخ ان سے پھیر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اس لیے کہ جو لوگ دنیا کے طالب ہیں وہ تم سے چھٹ کر الگ ہو جائیں، اور حق یہ ہے کہ اس نے پھر بھی تمہیں معاف ہی کر دیا، اور اللہ مسلمانوں پر بڑی عنایت فرمانے والا ہے۔ یاد کرو جب تم بھاگے جا رہے تھے اور کسی کو مڑ کر دیکھ بھی نہیں رہے تھے، اور اللہ کا پیغمبر تمہارے پیچھے تمہارے ہی لوگوں کی ایک دوسری جماعت میں تمہیں پکار رہا تھا جو اس کے ساتھ کھڑی تھی، تو اللہ نے تم کو غم پر غم پہنچایا، اس لیے کہ اس امتحان سے گزرنے کے بعد آئندہ کسی چیز کے ہاتھ سے جانے اور کسی مصیبت کے آنے پر تم رنجیدہ خاطر نہ ہو، اور یاد رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اس غم کے بعد پھر اللہ نے تم پر اطمینان نازل فرمایا، ایک ایسی نیند کی صورت میں جو تم میں سے کچھ لوگوں پر چھا رہی تھی، اور کچھ وہ تھے کہ جنہیں اپنی جانوں کی پڑی تھی۔ وہ خدا کے متعلق بالکل خلاف حقیقت جاہلیت کے گمانوں میں مبتلا ہو رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ان معاملات میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے۔ ان سے کہہ دو کہ تمام معاملات اللہ ہی کے اختیار میں ہیں، وہ اپنے دلوں میں وہ کچھ چھپائے ہوئے ہیں جو تم پر ظاہر نہیں کرتے۔ کہتے ہیں کہ اس معاملے میں ہمارا کوئی دخل ہوتا تو ہم یہاں اس طرح مارے نہ جاتے۔ کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تو جن کے لیے قتل ہونا لکھا تھا وہ اپنی قتل گاہوں تک پہنچ کر رہتے۔ لہٰذا اس بات کو ایک مرتبہ پھر اچھی طرح سمجھ لو کہ یہ سب محض اس لیے ہوا کہ اللہ تمہیں الگ الگ کرے، اور اس لیے کہ تمہارے سینوں میں جو کچھ چھپا ہوا ہے اس کو پرکھے، اور اس لیے کہ تمہارے دلوں کے کھوٹ چھانٹ دے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ دلوں کی باتیں جانتا ہے۔ تم میں سے جو لوگ دونوں گروہوں کی مٹ بھیڑ کے دن پیٹھ پھیر گئے تھے، ان کی اس لغزش کا سبب یہ تھا کہ ان کے بعض کرتوتوں کی شامت سے شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے تھے، تاہم اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ بے شک اللہ بخشنے والا ہے، وہ بڑا بردبار ہے۔ ایمان والو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو منکر ہیں اور جن کے اعزاء و اقربا کبھی سفر پر جاتے ہیں یا کسی جنگ کے لیے نکلتے ہیں اور ان کو موت آ جاتی ہے تو ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل ہوتے۔ یہ اس لیے کہ اللہ اس چیز کو ان کے دلوں کی حسرت بنا دے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی زندگی دیتا اور اللہ ہی مارتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ اللہ کی نگاہوں میں ہے۔ اور اس پر مزید یہ کہ اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ گے یا مرو گے تو اللہ کی جو بخشش اور رحمت تمہیں حاصل ہوگی وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں، اور یہ بھی کہ تم مرو یا مارے جاؤ تم کو سمٹ کر جانا بہرحال اللہ ہی کی طرف ہے۔ سو یہ اللہ کی عنایت ہے کہ تم ان کے لیے بڑے نرم خو واقع ہوئے ہو اے پیغمبر۔ اگر تم درست خو اور سخت دل ہوتے تو یہ سب تمہارے پاس سے منتشر ہو جاتے، اس لیے ان سے درگزر کرو، ان کے لیے مغفرت چاہو اور معاملات میں ان سے مشورہ لیتے رہو، پھر جب فیصلہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، اس لیے کہ اللہ کو وہی لوگ پسند ہیں جو اس پر بھروسہ کرنے والے ہوں۔ ایمان والو،
اگر اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی تم پر غلبہ نہیں پا سکتا، اور وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ اور ایمان والوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ اس جنگ کے لیے باہر نکل کر پیغمبر نے ان سے بدخواہی کی ہے، ہرگز نہیں۔ یہ کسی پیغمبر کے شایان شان ہی نہیں کہ بدخواہی کرے، اور انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو کوئی بدخواہی کرے گا قیامت کے دن وہ اپنی اس بدخواہی کے ساتھ ہی حاضر ہوگا، پھر ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ مل جائے گا اور ان پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ پھر کیا وہ جو خدا کی خوشنودی چاہے وہ ان لوگوں کی طرح ہو جائے گا جو خدا کی ناراضی لے کر لوٹے اور جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے نزدیک ان کے درجے الگ الگ ہوں گے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے تو مسلمانوں پر بڑا احسان فرمایا ہے کہ ان کے اندر خود انہی میں سے ایک رسول اٹھایا ہے جو اس کی آیتیں انہیں سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، اور اس کے لیے ان کو قانون اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اور اس میں شبہ نہیں کہ اس سے پہلے تو وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ اور ہاں، جب ایک مصیبت تمہیں پہنچی جس سے دگنی مصیبت اس سے پہلے تم نے انہیں پہنچائی تھی، تو کیا یہ بات بھی تم نے کہی کہ یہ کہاں سے آ گئی؟ ان سے کہہ دو اے پیغمبر کہ یہ تمہاری اپنی ہی لائی ہوئی ہے۔ اللہ فتح دیتا ہے تو اپنی حکمت کے مطابق شکست بھی دلواتا ہے، اس لیے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور مزید یہ کہ جب دونوں فوجیں بھڑیں تو اس دن جو مصیبت تم پر آئی وہ اللہ کے اذن سے آئی، اور اس لیے آئی کہ اللہ ان کو بھی دیکھ لے جو سچے مومن ہیں، اور ان کو بھی جو ابتدا ہی سے منافقت اختیار کیے ہوئے تھے۔ وہی کہ ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم سے کم اپنے شہر کی مدافعت ہی کرو، تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم جانتے کہ جنگ ہونی ہے تو ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ اس دن ایمان سے زیادہ وہ کفر کے قریب تھے۔ وہ اپنے منہ سے وہ باتیں کہہ رہے تھے جو ان کے دل میں نہیں تھیں، اور اللہ خوب واقف تھا اس سے جو وہ چھپائے ہوئے تھے۔ وہی جو بیٹھے رہے اور اپنے ان بھائیوں کے بارے میں جو لڑنے کے لیے نکلے کہہ دیا کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو اس طرح قتل نہ ہوتے۔ ان سے کہہ دو کہ اچھا، اب اپنے اوپر سے موت کو ٹال کر دکھانا اگر تم سچے ہو۔ ان باتوں کی پرواہ نہ کرو اے پیغمبر، اور اس جنگ کے دوران میں جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں ہرگز مردہ خیال نہ کرو۔ وہ مردہ نہیں بلکہ اپنے پروردگار کے حضور میں زندہ ہیں، انہیں روزی مل رہی ہے۔ اللہ نے جو کچھ اپنے فضل میں سے انہیں عطا فرمایا ہے اس پر شاداں و فرحاں۔ ان کے اخلاف میں سے جو لوگ ابھی ان سے نہیں ملے ان کے بارے میں خوشیاں مناتے ہوئے کہ خدا کی اس ابدی بادشاہی میں ان کے لیے بھی نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ کبھی غم زدہ ہوں گے۔ اللہ کی نعمتوں اور اس کے فضل سے خوش وقت، اور اس بات سے کہ ایمان والوں کے اجر کو اللہ کبھی ضائع نہ کرے گا، ان لوگوں کے اجر کو جنہوں نے چوٹ کھانے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہی ہے، ان میں سے جنہوں نے خوبی سے کام کیے اور خدا سے ڈرتے رہے، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یہ وہ ہیں کہ جنہیں لوگوں نے کہا کہ دشمن نے تمہارے خلاف بڑی طاقت جمع کر لی ہے، سو اس سے ڈرو، تو ان کا ایمان یہ سن کر اور بڑھ گیا، اور انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ سو وہ اللہ کی نعمت اور اس کا فضل لے کر اس مہم سے واپس آئے، ان کو کوئی گزند نہیں پہنچا، اور وہ اللہ کی خوشنودی کے طلبگار ہوئے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑی عنایت کرنے والا ہے۔ اب یہ بات تو تم پر واضح ہو گئی کہ یہ شیطان ہی ہے جو اپنے ساتھیوں کے ڈراوے دے رہا تھا، سو ان سے مت ڈرو۔ اگر تم سچے مومن ہو تو صرف مجھ سے ڈرو۔